انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. یہ مدینہ ہے مدینہ. ابھی ہمیں علم نہیں ہے کہ مدینہ کسے کہتے ہیں. معلوم ہے آپ کو ایک بوڑھا آدمی ہمارے ان بزرگوں کی عمر کا ایک عاشق ایسا کعبے کے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک وہاں کے ایک وہابی مولوی تقریر کی صورت میں سوال و جواب کی فضا قائم کیا. لوگ سوال کرتے وہ مولوی جواب دیتا. تو اس عاشق رسول نے کیا کہا کھڑے ہو کے اس نے کہا مولوی صاحب میرا بھی ایک سوال ہے. دیکھیں بھائی کہا سوال کیا ہے. کہا سوال یہ کہ ماں بہنیں سنیں یہ درود تاج بہت پڑھتی ہیں ہے نا. آپ لوگ پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ. درود تاج نام سنا ہوگا آپ نے. مبارک درود ہے. ماں بہنیں زیادہ پڑھتی ہیں اللہ ان کو ان کی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے. تو اس بوڑھے عاشق نے کہا کیا کہا اس وہابی مولوی سے یہ بتائیں کہ ہم درود تاج پڑھتے ہیں تو کیا درود تاج پڑھ سکتے ہیں. تو اس مولوی نے کیا کہا نہیں پڑھ سکتے. اس کا پڑھنا شرک ہے کفر ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں یہ غلط ہے. تو کہا کیوں. کہا اس لیے کہ اس میں حضور کی صفتیں بیان کی گئی لیکن ایک صفت حضور کی نہیں ہے. ایک کوالٹی حضور کے اندر نہیں ہے. وہ کیا دافع البلا. اس میں ہے نا دافع البلا والوبا والقحط والمرض والالم اسی میں ہے نا بھائی. تو اس مولوی نے کہا اس میں حضور کو دافع البلا کہا گیا ہے. حضور بلا کو دور کرتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں حضور بلا کو دور نہیں کرتے اللہ ہی ہے جو بلاؤں کو دور کرتا ہے. لہٰذا حضور کو دافع البلا کہنا غلط ہے. اس لیے درود تاج نہیں پڑھنا چاہیے. وہ عاشق تھا رونے لگا بیٹھ گیا. اس کی آنکھ میں آنسو آئے. اس نے اپنے سر کو گھٹنوں کے درمیان جوڑا اور روتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے کعبے کی دیواروں کو دیکھا غلاف کعبہ کو دیکھا. رو کے بولا اے کعبہ تجھے بتوں سے پاک کرنے والا میرا نبی تجھے قبلِ عالم بنانے والا میرا نبی 360 معبودان باطل کے کان پکڑ کے نکالنے والا میرا نبی تجھے منزہ اور مصفہ کرنے والا میرا نبی. اے کعبہ پوری دنیا کے ابدال و اوتاد و ابرار تیری طرف گردن جھکا کر کے رب کی عبادت کرتے ہیں. اے کعبہ آج تیرے آنگن میں میرے نبی کی توہین ہوئی ہے. اس ظالم نے میرے نبی کے بارے میں کہا درود تاج نہیں پڑھنا چاہیے. اے کعبہ میری آواز کو مدینے والے آقا تک پہنچا دے. اے کعبہ تجھے نبی کی عظمت کا واسطہ. اے کعبہ تجھے حضور کی جاہ و جلال کا واسطہ. اے کعبہ تجھے حضور کی معراج کی شب کا واسطہ میری آواز پہنچا دے حضور کی بارگاہ میں. ورنہ اگر میرا دل ٹوٹا تو میں رب کی بارگاہ میں اس بات کو رکھوں گا میدان محشر میں کہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں میرے مولا میرے نبی کی توہین ہوئی ہے. بس اتنا کہنا تھا. وہ رویا تڑپا آنکھ سے آنسو نکلے آنکھیں بند ہوئی. خواب میں حضور تشریف لائے. یہ بتائیں محمد پور والوں کہ حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں. جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے آ سکتے ہیں کہ نہیں. آ سکتے ہیں کہ نہیں. ماشاءاللہ آپ کا بھی عقیدہ ہے تبھی تو آپ نے دعا مانگی ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں. یہ جو لوگ سڑکوں پہ ٹہل رہے ہیں میں گزارش کروں گا کہ وہ سب ذمہ دار لوگ اب یہاں آ جائیں. ماشاءاللہ سب ذمہ دار لوگ مدرسے کے ایک بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ تشریف لائیں. روز جلسے نہیں ہوتے ہیں. آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائیں. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر. وہ تڑپا اس کی آنکھ لگی نہ تو حضور خواب میں تشریف لائے. آ سکتے ہیں کہ نہیں. زور سے بولے آ سکتے ہیں کہ نہیں. سب کی آواز نہیں ہے اونچی بولے آ سکتے ہیں کہ نہیں. میرے آقا نے کرم فرمایا جب حضور تشریف لائے فرمایا کیا بات ہے تو وہ رونے لگا حضور کو دیکھ کے. یہ بھی درود تاج کی برکت ہے. حضور کی زیارت بھی درود تاج کی برکت سے ہوئی. اس نے حضور سے پوچھا آقا یہ ظالم جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ درود تاج نہیں پڑھ سکتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیوں نہیں پڑھ سکتے. تو اس عاشق نے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ درود تاج میں آپ کو دافع البلا بلا کو دور کرنے والا کہا گیا ہے. یہ اللہ ہی کا کام ہے آپ کے بس کا نہیں ہے. یہ ظالم بولتا ہے. حضور ایسا کوئی جواب بتا دے کہ میں اس کو لاجواب کر دوں. اب ذرا سوچو نبیوں کے سردار کا جواب بھی تو جوابوں کا سردار ہوگا. میرے آقا نے کیا بتایا بتا دوں. میرے آقا فرماتے اس سے پوچھو. آج کے جلسے کا نام کیا ہے تاجدار مدینہ کا اندر اسی لیے بات ہو رہی ہے. میرے آقا فرماتے اس سے پوچھو کہ حضور کس شہر میں آرام کر رہے ہیں. تو یہ کیا کہے گا مدینے میں. کیا کہے گا مدینے میں آرام کر رہے ہیں. تو پھر اس سے پوچھنا حضور کے جانے سے پہلے مدینے کا نام کیا تھا.
تو یہ کہے گا یسرب. جیسے حضور نے اتنا کہا, جیسے یہ کہے گا یسرب, حضور تشریف لے گئے. حضور تشریف لے گئے. ٹھیک ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جب حضور تشریف لے گئے تو خوش ہو گیا, اس کو اس کا جواب مل گیا, اس کو اس کا جواب مل گیا. وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مولوی صاحب ایک سوال کرنا ہے. بولے سوال کیجئے. ابھی تو میں نے جواب دے دیا ہے. بولے نیا سوال ہے میرا. بولے کیا؟ بولے درود تاج پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں پڑھ سکتے. کہا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہا اس میں دافع البلا لکھا گیا حضور کے لیے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ حضور کس شہر میں آرام کر رہے ہیں؟ کہا مدینے میں آرام کر رہے ہیں. کہا مدینے کا پرانا نام کیا ہے؟ کہا یسرب. کہا حضور کے جانے سے پہلے اس شہر کو لوگ کیا کہتے تھے؟ کہا یسرب کہتے تھے. کہا یسرب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ مولوی کہتا ہے یسرب کے معنی ہوتے ہیں بلاؤں کو دور کرنے والا شہر, بلاؤں کا شہر, وبا کا شہر, مریضوں کا شہر, جہاں زیادہ پیشنٹس ہو وہ شہر, جہاں ہر وقت بلا رہتی وہ شہر. تو کہا یہ بتا کہ یہ بلاؤں کا شہر مدینہ کیسے بنا؟ کہا حضور کے قدم کی وجہ سے. کہا ظالم کہتا کیوں نہیں کہ حضور دافع البلا ہیں؟ کہتا کیوں نہیں کہ حضور کی ذات سے بلائیں دور ہوتی ہیں؟ جب حضور کے قدم کی برکتوں سے یسرب مدینہ بن سکتا ہے تو بلائیں کیا شفا خانے میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ اللہ اللہ, اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی. اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی, بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی. پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے, کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی. سبحان اللہ. اب درمیان سے کوئی ایک شخص لگائے نعرہ محبت کے ساتھ میں, تو آخری کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس آخری بات مدینے کے حوالے سے سن لیں, تاکہ جب یہ شورا مدینے کا نام لے تو آپ تڑپ جائیں, جب یہ مدینے کی بات کرے تو آپ خوش ہو جائیں. آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو مسجد کے کسی کونے میں درود پڑھ کے آنسو بہائیں, تو وہ آنسو آپ کو مدینے لے کے جائیں. سمجھے آپ؟ یاد بھی نہیں کرتے ہم لوگ مدینے کو. ایک صاحب تھے, وہ ملتان میں ہر حاجی کو جانے والے کو ایک خط بھیجتے تھے. بولے یہ خط حضور کو دے دینا, یہ خط حضور کو دے دینا, یہ خط حضور کو دے دینا. 150 خط مدینے بھیج چکے تھے. جب کوئی مدینے جاتا ایک خط تھما دیتے. بولے یہ خط حضور کی جالی پہ رکھ دینا, حضور کی جالی پہ رکھ دینا. ایک صاحب بولے میں بھی جا رہا ہوں مدینے شریف. بولے بہت اچھا ہوا, میرا خط لے کے جاؤ. خط بولے یہ خط میرا لے کے حضور کو دے دینا. جیسے انہوں نے خط لیا, بولے حاجی صاحب یہ بتاؤ کتنے خط بھیج چکے ہو؟ بولے تقریباً 150 خطوط ہم نے اب تک بھیج چکے ہیں. بولے کیوں؟ تو رونے لگے. رو کے بولے کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا. آئے ہائے, کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام. تو تڑپا کرو, کبھی نہ کبھی حضور بلائیں گے انشاءاللہ. کہہ دو کبھی نہ کبھی حضور کرم کریں گے انشاءاللہ. پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری کا یہ آخری واقعہ سنیں. اور جو لوگ سڑکوں پہ ٹہلنے میں اپنے بھائیوں سے بہت مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو حضور سے محبت ہے تو آپ اس مجلس نور کا حصہ بن جائیں. آپ کے گھر کے فارغین حفاظ کرام فارغ ہونے والے ہیں. اپنی ذات پہ ترس کھاؤ, اپنی نسلوں پہ ترس کھاؤ. تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں مذہبی طور پر, مسلکی طور پر. حضور کی محبت کو آگے لانچ کرنا ہے, آگے بڑھانا بھی ہے. کب تک کھیل کود چلتا رہے گا بھائی؟ آپ لوگ سڑکوں پہ نہ ٹہلیں, خدا را آپ اس مجلس نور کا حصہ بن جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بازاری باتیں تو کل اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہو, یہاں حضور کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاتھوں کو ڈاکے بدو لبیک یا رسول اللہ. دیکھیں آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں, آپ کتنے لوگ کھڑے. شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو؟ لعنت بھیجنے کا دل کہتا ہے. عجیب سوچ ہے مسلمانوں کی. پوری دنیا میں اس سے زیادہ ذلیل کوئی قوم اب تک نہیں ہوئی. 18 لاکھ مسلمان عراق میں مار دیے گئے, ابھی اس کو تماشا سوجا ہے. 16-17 لاکھ مسلمان ملک شام میں مار دیے گئے. 40 سیکنڈ کے اندر 4 لاکھ لوگ ترکی اور شام میں زلزلے میں مر گئے. ابھی اس کو رنگینیاں سوجی ہوئی ہیں. 40 سیکنڈ کے اندر. جو یہ کہتے تھے کل سے ہم سچ بولیں گے, وہ کل کی نوبت نہیں آئی. جو کہتے تھے جمعہ سے نماز پڑھیں گے, وہ جمعہ دیکھنے کو نصیب نہیں ہوا. ان کی لاشیں ملبے میں ابھی تک دبی ہوئی ہیں. اب ان کی لاشوں کوئی چھونے والا نہیں ہے. بیماریاں پھیل رہی ہیں ترکی اور شام میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. آج یہ کرتے, یہ پجامے, یہ ٹوپیاں اپنے گھر سے نکلیں عطر دان میں ڈبو کر کے اپنے آپ کو. حضور کی محفل ان کو آواز دیتی ہے, شرم نہیں آتی کبھی؟ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مسلمانوں کو, اتنے تمیز نہیں, اتنا شعور نہیں ان کو. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو اپنے حبیب کا دربار دکھائے. آمین بولو, آمین. ہاتھوں کو ڈاکے آمین بولو. یہی وجہ ہے کہ ہر وقت ذلیل رسوا ہونے والی قوم میں اس کا نام شامل ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ آپ بچوں کو سلامت رکھے. ماں بہنوں اپنے بچوں کو
آپ حضور کی محبت سکھائیں. آپ اب کیسے بتایا جائے ان کو؟ کیا اپنی جان گردہ بیچ کے حضور کی باتیں بتائی جائیں؟ اپنی آنکھوں کا سودا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے جناب مولا علی سے فرمایا تھا علی یہاں ہو. مولا علی قریب آ گئے، فرماتے علی سب سے پہلے اپنے بچوں کو میری محبت کی تعلیم دینا. حسن حسین کی طرف حضور اشارہ کر رہے ہیں جن کے رگو ریشے میں نانا کی محبت بسی ہوئی تھی. ہاں کیسے بتایا جائے اس قوم کو؟ مدرسے والے بھیک مانگ مانگ کے جلسہ کرتے ہیں، 2 روپے چندہ کر کے جلسہ کرتے ہیں. وہ اپنی ٹوپی بھی گروی رکھ دیتے ہیں، لیکن جب جلسہ ہوتا ہے تو وہ تماشے کے طریقے سے لوگ ٹہلتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ مدینے کی بات ہے. کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ آخری بات اونچی بولے، کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ مدینے کی بات ہو رہی ہے. مدینے کی محبت اپنے دل میں بساؤ انشاءاللہ. بولیں آخری بات، پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری کوئی معمولی انسان نہیں ہے. پیر جماعت علی کوئی معمولی انسان نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. انہوں نے خواب میں حضور سے باتیں کی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ جمعہ کی نمازیں نہیں پڑھتے ان کے لیے ان کی بات یاد آئی ہے جو نمازوں سے غافل ہیں. یہ پیر جماعت علی محدث لائل پوری ہیں. مدینہ شریف جا رہے تھے اور جاتے وقت نمازیں قصر پڑھ رہے تھے، ڈسکاؤنٹ والی نماز پڑھ رہے تھے. مسافر تھے، 4 کی جگہ 2 پڑھ رہے تھے. جب 4 کی جگہ 2 پڑھا، سنت چھوڑ دی، وقت کم تھا، سو گئے. خواب میں حضور نے فرمایا کہ جماعت علی آل رسول ہو کے میری سنت چھوڑتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہاں پوری جمعہ کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء سب کھائے بیٹھے ہوئے. اللہ دعا کرو اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھوں کو ڈا کے آمین کہو انشاءاللہ. یہ وہی پیر جماعت علی محدث لائل پوری جنہوں نے خواب میں غوث اعظم سے پوچھا تھا اے شیخی یہ بتائیں کہ اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ انہی سے غوث پاک نے فرمایا تھا اے جماعت علی میرا نائب بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. انہی سے فرمایا تھا. یہ جماعت علی ان کا نام تھا. ایک مرتبہ 20-25 وہابی آ گئے ان کے پاس، ملت بھائی آ گئے پیر جماعت علی کے پاس. بولے جماعت علی شاہ صاحب. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا میں مناظرہ کرنے آیا ہوں، ہم لوگ وہابی عقیدے کے ہیں اور آپ سنی ہیں تو کچھ بحث ہوگا، مباحثہ کی نوبت آئے گی. فرمایا کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ. کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ. تو وہ لوگ بولے کہ ہم تو 20-25 ہیں، آپ بھی 10-20 کو بلا لے. تو پیر جماعت علی فرماتے بے وقوف کہیں کے، میرا نام میری ماں نے جماعت علی رکھا ہے، میں اکیلی ہی پوری جماعت کے برابر ہوں. اگر خوش ہونے کا وعدہ کرو بتا دوں 25,000 لوگوں نے ان کی تبلیغ پر اسلام قبول کیا. ہاتھوں کو اڑا کے ان کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دو. یہ وہ ہیرو جواہرات موجود ہیں ہمارے دامن میں جن کو اہمیت نہیں دی گئی، جن کے نام پر گرد و غبار نے اپنا قبضہ جما رکھا ہے. اور اتنے قبضے جما کے رکھے ہیں کہ اگر ہاتھ لگا دیا جائے تو تیمم ہو سکتا ہے، اتنی مٹیاں موجود ہیں. پھر سے ان کے نام پر بولے سبحان اللہ. بس 2-3 منٹ کی آخری بات، اس کے بعد میں یعقوب بھائی سے گزارش کروں گا. پھر یہ جے پور کا اجمیری اور قادری لہجہ انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوگا. پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری ہیں. کچھ مدینہ شریف جانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے؟ بولے پیدا ہوتی ہے. پیر جماعت علی محدث لائل پوری ہے، مدینہ شریف گئے اور جب مدینہ شریف گئے تو 2 مہینے آپ نے قیام کیا. کتنے؟ مجھے بولے 2 مہینے قیام کیا. 2 مہینے قیام کرنے کے بعد ان کے خادم نے کہا کہ حضور 4-5 دن کے بعد ویزے کی مدت ختم ہو جائے گی. بولے پھر؟ بولے 2 دن کے اندر حضور کا شہر چھوڑنا ہے، لہٰذا اپنے کاغذات کو کمپلیٹ کر لیا جائے، اب یہاں سے واپسی کی تیاری کی جائے. یہ تقریباً 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا. پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں کہ اے میرے خادم کیا؟ تو خادم نے کہا کہ حضور 2 دن کے اندر حضور کا شہر چھوڑنا ہے. اب وہ کاغذ کی جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی. پیر جماعت علی رونے لگے، حضور کے دربار میں گئے، جالی شریف کے قریب بیٹھ کے بہت روئے. سرکار 2 مہینے سے میں آپ کے شہر میں تھا، دل کو سکون ملتا رہا، آنکھوں کو سکون ملتا رہا، فکر کو سکون ملتا رہا، سینس کو سکون ملتا رہا، خیالات کو دست بازو کو سکون ملتا رہا، لیکن آقا مجھے آپ کے شہر سے جانا ہے. بہت روئے. روتے روتے چلے گئے مسجد بخاری اجابہ ابیذر غفاری کے قریب میں ایک بنگالی مارکیٹ ہے مدینہ شریف میں. وہاں جا کے ایک ٹیپ ریکارڈ خریدا، ایک کیسٹ خریدی، سیل خریدا، سیل لگا دیا، کیسٹ لگا دی. ٹیپ ریکارڈ کو لے کر کے بلال مسجد کے اس طرف آئے، اپوزٹ میں آئے، گنبد خضرا کی طرف. آنے کے بعد کیا دیکھا کہ کچھ لوگ مدینے کے ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے.
ٹیپ ریکارڈ کے بٹن کو چالو کر دیا، ان کے ٹیبل پہ رکھ دیا. وہ کھانا کھا رہے تھے، ان کی باتیں بھی ریکارڈ ہو رہی تھیں، ان کی آوازیں ریکارڈ ہو رہی تھیں. پھر اٹھایا اپنے ٹیپ ریکارڈ کو، گلی میں مدینے کے کچھ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، ٹیپ ریکارڈ ان کے قریب رکھ دیا اور رونے لگے. مدینے کی مٹی کو چومتے جاتے تھے اور ان کی آواز سنتے جاتے تھے، ریکارڈ ہوتا رہتا تھا. پھر اٹھائے اپنے ٹیپ ریکارڈ کو، آگے بڑھے. مدینے کے کچھ پرندے، چڑیاں ایک پیڑ پر چہچہا رہی تھی، حضور کی نعت پڑھ رہی تھی، میرے آقا کا ذکر کر رہی تھی. آپ نے ٹیپ ریکارڈ کو اوپر کیا اور ان کی آوازوں کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا. جب ان کی آوازیں ریکارڈ ہوئی تو آپ کو قریب سے کسی گلی سے کسی مدینے کے مبارک کتے کی بھونکنے کی آواز آئی. دوڑے اس کتے کے پیچھے پیچھے، آپ نے ٹیپ ریکارڈ کے بٹن کو آن کیا، اس کی آواز کو ریکارڈ کرنے لگے. ریکارڈ کرتے 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 چلے گئے وہاں جہاں شہیدان احد آرام کر رہے ہیں. جبل احد کے قریب پہنچ گئے. وہاں مدینے کے کچھ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے. وہ کیک مارتے تو ان کی آواز کو ریکارڈ کرتے، شاٹ لگتا گول ہوتا تو ان کی آواز کو ریکارڈ کرتے، ان کی مبارک خوشیوں کی آوازیں وہ ریکارڈ کرتے، ان کے چیخنے کی آوازیں ریکارڈ کرتے. دوڑ دوڑ کر کے فٹ بال کی ارد گرد جہاں تک سرکل تھا اجازت دیتا تھا وہاں تک جاتے، ان کی آوازوں کو ریکارڈ کرتے. پھر ٹیپ ریکارڈ کو لیا، جبل روما پہاڑی پر چلے گئے. وہیں ٹیپ ریکارڈ رکھ کر کے حضور کے شہر کی طرف دیکھ کے رو رہے تھے. ایک بچہ آ گیا، بات ختم. بچے نے کہا کہ حاجی کیا تو پاگل ہے کیا؟ بچے نے کہا حاجی کیا تو پاگل ہے؟ شیخ مجنوں ہے تو شیخ جماعت علی رونے لگے، بولے خدا کی قسم میں مجنوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں تو حضور کا عاشق ہوں. بس دل میں حضور کی محبت ہے میرے، اور کوئی بات نہیں ہے. اس بچے نے کہا بہت دیر سے فٹ بال کے پیچھے پیچھے یہ ٹیپ ریکارڈ کی بٹن آن کر کے ٹہل لے ہو، یہ کیا مطلب ہے؟ تو پیر جماعت علی رونے لگے. رو کے کہتے ہیں میرے بیٹے میں 2 مہینے مدینہ شریف میں تھا، میں ہندوستان واپس جا رہا ہوں، اب 2 دن کے بعد مدینہ چھوٹ جائے گا. آج مجھے پتا چلا ہے میں نے نیا ٹیپ ریکارڈ خریدا ہے، سیل اور یہ کیسٹ. اسی ٹیپ ریکارڈ میں، اسی کیسٹ میں نے مدینے میں کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے ان کی باتیں ریکارڈ کی ہیں، کچھ لوگ گلی میں باتیں کر رہے تھے ان کی باتیں ریکارڈ کی ہیں، کچھ مدینے کے پرندے چہچہا رہے تھے ان کی باتیں میں نے ریکارڈ کی ہیں، کچھ مدینے کے مبارک کتے بھوک رہے تھے ان کی باتیں میں نے ریکارڈ کی ہیں، ان فٹ بال کھیلنے والوں کی بچوں کی باتیں ریکارڈ کی ہیں. بس اب میں جب مدینہ شریف سے جاؤں گا تو یہ ٹیپ ریکارڈ بھی لے کے ہندوستان جاؤں گا، یہ کیسٹ بھی لے کے ہندوستان جاؤں گا. اب جب جب مدینے کی یاد آئے گی یہی کیسٹ لگا کے مدینے کی آوازوں کو سن لیا کروں گا. اللہ اکبر. اللہ جو لب پر مدینہ مدینہ رہے گا، سلامت بھنور سے سفینہ رہے گا، اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ جو بے چین 12 مہینہ رہے گا. نہیں تڑپو گے تو تڑپا دیے جاؤ گے، نہیں رو گے حضور کی محبت میں تو کسی نہ کسی کے لیے رونا پڑے گا. سر اللہ کے حضور نہیں جھکے گا تو اس سر کی خوراک ہے جھکنا، کسی نہ کسی کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا دوستو. لہٰذا اس دل کو محبت چاہیے، وہ بھی آمینہ کے لال کی، اسے دے دو. اس زبان کو درود پڑھنے کے لیے دی گئی، اس زبان کو درود کے حوالے کر دیا جائے. آنکھیں حضور کو دیکھنے کے لیے ملی ہیں، آنکھوں سے حضور کو دیکھنے کی دعائیں مانگو. آئیے دعا کریں.